الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں، آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے انفارمیشن سے بھرپور پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی سے کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. آپ نے ان کو سننا بھی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آج اس نیت سے درود پڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث پاک سنی ہے، اس حدیث پر عمل کریں تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں. مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ آج کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواں غلام مجتبیٰ عطاری بھائی موجود ہیں. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. غلام مجتبیٰ بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. ارے واہ، کیا بات ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، جن کو ہم پیار سے امیر اہل سنت کہتے ہیں. ان کا لکھا ہوا کلام ہے. آئیے غلام مجتبیٰ بھائی کی زبانی سنتے ہیں. جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر. مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو. بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو. آقا بلا لو ہم غریبوں
فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں کلام کے بعد شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 9 ہجری کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور آج بھی آپ کو 9 ہجری کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنا ہے جس سے ہمیں کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ 9 ہجری کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک اہم واقعہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ غزوہ تا با واو کاف ڈنڈی والا، ٹھیک ہے، کتاب والا کاف۔ تبوک یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ شریف اور شام کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ غزوہ سخت دنوں کے اندر ہوا، یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ کھانے پینے کی شارٹیج ہو چکی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ بہت کم ہو چکی تھیں۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سفر بھی بہت طویل تھا، بہت لانگ ڈسٹینس تھا اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ اب گرمی بہت زیادہ ہو، سفر بہت دور کا ہو اور پھر جا بھی جنگ کے لیے رہے ہیں، غزوہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بڑی آزمائش والا جو ہے وہ ٹائم تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ کے لیے لوگوں سے تعاون کرنے کو کہا کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ہیلپ کریں۔ کوئی لوگ جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کھانے پینے کی چیز لائیں، جن کے پاس جو ہے وہ درہم و دینار ہیں وہ درہم و دینار دیں۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے دل کھول کر مال خرچ کیا، تو صحابہ کرام نے دل کھول کر مال خرچ کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ سب جا رہے تھے غزوے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اس فرمان پر عمل کرنے میں مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اپنا جو مال تھا وہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنا آدھا مال لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یعنی جتنا بھی میرے پاس مال تھا اس کے میں نے 2 حصے کیے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ نبی پاک اسلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ دیکھو گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، کیونکہ جو آدھا مال لے کر آ گئے تو وہ بھی کوانٹٹی میں اچھا خاصا تھا۔ تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا جو ہے وہ یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عاشق اکبر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا کا سارا مال لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو نبی پاک اسلام بہت خوش ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب آپ سنیے گا کہ انہوں نے عشق و محبت سے بھرپور کیسا جواب دیا۔ جناب فاروق اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آدھا لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو محبت بھرے لہجے میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں، اللہ اور رسول ہی ان کے لیے کافی ہیں، میں گھر والوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، سارا کا سارا میں اللہ کے دین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کافی ہے گھر والوں کو، اللہ کے رسول گھر والوں کو کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ میں نے تو گھر کا آدھا مال صدقہ کیا ہے، انہوں نے تو گھر کا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا ہے، تو لہٰذا میں کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کے دین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے کس قدر جذبہ رکھتے تھے، ان کے اندر کتنا جذبہ تھا، کتنی ان کو خواہش ہوتی تھی۔ کبھی نبی پاک اسلام نے کہہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ بھی اللہ پاک نے دیا ہے۔ کس کے دین کی راہ میں قربان کرنا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں قربان کرنا ہے، دین اسلام کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنا ہے، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ملے گا اور اللہ پاک اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے قربان کرنے کے لیے تیار تھے ہی تھے، کیونکہ وہ غزوے کے لیے جا رہے تھے، جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں تو پیش کر ہی دی تھیں۔ جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، ہر چیز نبی پاک پر قربان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ یہ سارا تن من دھن یعنی کہ مال، دولت، گھر، اولاد، ہر چیز یا رسول اللہ آپ پر جو ہے وہ قربان کر دی ہے۔ یا رسول اللہ میری ذات بھی جو ہے وہ آپ ہی کی، یوں کہہ لیں کہ عشق، آپ ہی کے عشق میں، آپ کی محبت میں ہی فنا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک اسلام کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک پیاری عادت تھی. ہمیں بھی اس عادت کو اپناتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. اور یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. بعض بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحیح سے نہیں اٹھاتے. پیارے بچوں، دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جی پیارے پیارے بچوں، تو آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں دعا کرنے کے تعلق سے سنی ہیں. دیکھیں دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے کہیں گے کیا ہے؟ عبادت. بلکہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. مغز سمجھتے ہیں؟ دماغ، بھیجا. تو کہا کہ یہ جو برین، جس کو ہم انگلش میں برین کہتے ہیں، تو دعا عبادت کا مغز ہے. یہ بہت عظیم عبادت ہے. اور بعض بچے اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، یوں کر کے بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے ہاتھ، یوں انہوں نے گود کے اندر یوں کر کے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بعض نے یوں کر کے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. عجیب و غریب طریقے سے لوگوں نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. تو ہر عبادت کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو کرنے کے مینرز ہیں، کچھ آداب ہیں. تو آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم قبلہ رو کیا کرتے ہیں؟ بھئی ہمارا قبلہ کیا ہے نماز میں؟ کعبۃ المعظمہ، کعبہ مشرفہ، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. تو ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان. کیا ہے؟ آسمان. تو پھر آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ آسمان کی طرف. تو اچھے طریقے سے آپ یوں کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ مینرز ہیں، ان کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے. اور آخری بات کر کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ جب دعا کر رہے ہیں تو پھر مکمل توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور یوں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ دنیا کے اندر بھی اگر کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ بات سامنے، جیسے مثال ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بات تو ان سے کر رہا ہوں لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں، وہاں دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، کیمرے میں دیکھ رہا ہوں، لائٹس کی طرف دیکھ رہا ہوں، یوں یوں دیکھ رہا ہوں. تو ان سے میں بات کر رہا ہوں، ان کو خود ہی اچھا نہیں لگا کہ یار یہ کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. بات مجھ سے کر رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں، توجہ وہاں ہے، نہ توجہ میری طرف ہے، اور بات مجھ سے ہی کر رہے ہیں، کام بھی مجھ سے. تو بھائی جب کام آپ کو رب سے ہے، بات آپ اپنے رب سے کر رہے ہیں، مانگ اپنے رب سے رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کے دل میں یہ ہے کہ بھائی جلدی جلدی دعا ختم ہو جائے، بس کسی طریقے سے دعا ختم ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنے سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی سنت کی کرنے سیگمنٹ ہے. اور آج جس سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پہلے ہی انزل بھائی نے بیان کر دی ہیں، کچھ باتیں آپ کو اور بیان کریں گے. پیارے پیارے بچوں، آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے دعا مانگنا. کیا کرنا؟ دعا مانگنا. یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. پیارے پیارے بچوں، دعا مانگنا اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ہے. اور دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے جی چرا رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا اس کو کوفت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بوریت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل توجہ اور دل کے ساتھ کرنی چاہیے. پیارے پیارے بچوں، سنت پر عمل کی نیت سے اگر دعا کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس نیت سے بھی ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے. اور بہت ساری اچھی دعائیں ہمیں جو ہے وہ علماء کرام نے لکھ کر بیان بھی کر دی ہیں. قرآنی دعائیں بھی ہمیں بیان کر دی گئی ہیں. احادیث کے اندر نبی پاک اسلام نے بھی دعائیں بیان کر دی ہیں جن کو ہم دعائیں مسنون کہتے ہیں. مسنون دعائیں کہتے ہیں. اور بچوں کو جو ہے وہ نارملی مدرسوں وغیرہ کے اندر 40 دعائیں یاد بھی کروائی جا رہی ہوتی ہیں. سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، ٹھیک ہے، اور دودھ پینے کی دعا، اور پانی پیتے وقت کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. تو یہ اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں اور یاد کروائی جاتی ہیں. تو ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا بھی چاہیے، یہ دعائیں پڑھتے بھی رہنا چاہیے. اس کی برکتیں انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بہت اہم بات
بات کہ جب بھی دعا کریں کوشش کر کے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی امی کے لیے دعا کریں، اپنے ابو کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، آپ کے جو استاد صاحب ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آپ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے حق میں دعا جو ہے وہ بھی قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ آئیے ایکٹیویٹی والے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ایکٹیویٹی لگ چکی ہے اور آپ کو یہاں پر 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان والا حصہ آپ کا ہے۔ یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں، رول کرنا ہے اور مختلف الفاظ کو سیٹ کرتے کرتے ایک جملہ کمپلیٹ کر دینا ہے۔ وہ جملہ کوئی پیارا سا مدنی پھول ہوگا، کوئی پوائنٹ ہوگا جو کہ ہمیں بہت ہی پیاری بات سکھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو کون سی ٹیم کریں جی؟ ٹیم بی کر لیں۔ چلیں ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون کون سے بچے آئیں گے۔ جو بچے آنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاء اللہ، چلیں آپ آئیں، آپ کے پاس مائک بھی موجود ہے۔ جی اپنا نام بتائیں گے آپ؟ سید عفان علی۔ سید عفان علی، کر لیں گے سید صاحب؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں عفان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا جلدی کریں گے عفان بھائی، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے۔ چلیں جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 اور جی کمپلیٹ کر لیا ہے عفان بھائی نے۔ عفان بھائی یہاں آئیں گے اور آپ مائک میں بتائیں گے کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ عفان بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ سکتا نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا، کسی بھی معنی، کسی بھی مفہوم کے اندر کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں۔ بہت پیارا آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آتے ہیں اور کون سا جملہ ہمیں، کون سا مدنی پھول ہمیں پیاری سی بات بتاتے ہیں۔ جی ہاتھ اٹھائیں گے کون کون آنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی آنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا جی۔ مائک ہے آپ کی ٹیم والوں کے پاس، ان کو مائک دیں، سیدھے ہاتھ سے مائک لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے مائک دیتے ہیں۔ نام بتائیں گے اپنا؟ محمد مبشر۔ محمد مبشر۔ مبشر بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں مبشر بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ویسے ٹیم بی والے کیا کہتے ہیں؟ ہو جائے گا؟ انزل بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کر لیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں جی مبشر بھائی جو ہے وہ آپ کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہیں یا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مبشر بھائی وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب ہے۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جی ٹائم آپ کا فنش ہو چکا ہے۔ کیا آپ جملہ کمپلیٹ کر رہے تھے؟ ویسے چلیں کمپلیٹ یہاں تو نہیں کر سکے، یہاں آئیں گے کہ آپ کیا جملہ کمپلیٹ کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، یہ کون سی ٹیم نے کیا تھا بھائی؟ ٹیم اے والوں نے تو کر لیا، اس پر تو وہ پوائنٹ لے چکے تھے، تو آپ کو تو اس کے علاوہ کوئی اور کرنا تھا۔ چلیں جی بہرحال آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی تو ہیں ہی، اور بھی بہت سارے پیارے پیارے جملے اس کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن آپ میں سے ویسے کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں زبانی بتا دیں، وہاں تو ایکٹیویٹی تو آپ نہیں کر سکیں گے، وہ تو ہو گیا ہے۔ ویسے یہاں موجود بچوں میں سے کوئی مائک میں بتا سکتا ہے کوئی جملہ آپ نے کچھ سوچا ہو؟ چلیں ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دیں گے
اور سیدھے ہاتھ سے لیں گے. جی آپ نے کوئی جملہ سوچا ہوا ہے تو بتائیں. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ کا جواب درست ہے، لیکن اگر آپ وہاں آتے تو آپ کو پوائنٹ ملتا اور آپ جو ہے وہ پوائنٹ حاصل کر پاتے. خیر بات آپ نے بہت اچھی کی، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا